بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جامع صفا کے طالب علم سے جاوید شاہ آپ کے سامنے ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑا فضل ہمارے اس علاقے پر، بلکہ ڈاؤن کی سرزمین پر اور ہمارے اس ایریے اور خطے پر یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے دور اپنوں قسم کی خدمات سر انجام دی جا رہی ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ قبل اسی مدرسے کی جو مرکزی درسگاہ جامعہ صفا ہے، وہاں پر 220 طلباء کے حفظ قرآن پاک، حفظ ناظرہ کے اور تقریباً 125 کے قریب دورہ حدیث شریف مکمل کر لینے والے طلباء کا پروگرام ہوا۔ آپ نے سے اکثر حضرات میں شرکت کی ہوگی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ العالی اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے۔ آج ایک ہفتے بعد اسی مدرسے کی شاخ جامعہ نور قرآن صدیقیہ صدیق اکبر میں لگ بھگ 100 بچوں کے قرآن پاک حفظ ناظرہ کی ایک نور تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ ایک سال کے اندر ایک مدرسے سے 250-300 طلباء کا قرآن پاک حفظ ناظرہ مکمل کرنا میرے بھائیوں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی ہلکی یا معمولی بات نہیں ہے۔ 125 کے قریب طلباء کا ایک سال میں اپنے درس نظامی کا کورس مکمل کر کے عالم دین بننا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، بلاغت کا، عربیت کا، منطق کا، فلسفے کا تمام علوم کو اپنے سینے میں جمع کر لینا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ گزشتہ سال گزرا ہے، اس سال میں زندگی کا کون سا شعبہ ہے متاثر ہوا، کون سی فیلڈ، کون سا شعبہ، کون سی لائن، کون سا شعبہ ہے زندگی ہے جو اس کرونا اور اس وبائی بیماری کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہی ہو۔ آپ کے کاروبار متاثر ہوئے، آپ کے بزنس متاثر ہوئے، آپ کی تعلیمی درسگاہیں متاثر ہوئی، اسکول متاثر ہوئے، کالج متاثر ہوئے، یونیورسٹی، غرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی سطح میں متاثر ہوا۔ ایک مسجد و مدرسہ ہے جس پر تمام پابندیوں کے باوجود سوشل ڈسٹینس، سماجی فاصلے، نمازوں میں کمی، نمازیوں کی تعداد میں کمی، قومی بیانیے، تعلیم پر پابندی، گوناگون قسم کی پابندیوں کے باوجود مدرسے میں اپنی پروڈکشن دینے سے ہاتھ اٹھایا۔ یہ وہ سال تھا جس سال میں کورونا کی تباہ کاریوں نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا، لیکن اس کے باوجود اس ادارے اور اس ادارے کے مرکز نے ایک سال میں 250-300 طلباء کے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کا تحفہ اس علاقے میں دیا ہے۔ 125 کے قریب طلباء کے عالم دین بننے کا تحفہ دیا ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، پابندیاں ہو، نرمی ہو، مشکل ہو، قانونی مسائل ہو، پیچیدگیاں ہو، سماجی دباؤ ہو، مدرسے نے اور مولوی صاحب نے کبھی اپنی خدمات انجام دینے سے انکار نہیں کیا۔ یہ مولوی کا مدرسے اور مسجد کا وہ روشن کردار ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے کوئی بھی محکمہ پاس ہے۔ کسی محکمہ میں 50% حاضری، کسی محکمہ میں بالکل یا چونکہ کسی کام کا محکمہ میں کام آدھا کر دیا جائے گا۔ مولوی صاحب نے نہ کام آدھا کیا ہے، نہ مولوی صاحب نے اپنی محنت سے باز آئے ہیں، نہ مولوی نے اللہ کا قرآن پڑھانے سے ہاتھ پیچھے کھینچا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولوی نے کبھی دھرنا بھی نہیں دیا کہ ہمارے عوام میں اضافہ کیا جائے۔ جیسے ہم آئے ہیں اخباروں میں اور نیوز میں اور چینلوں میں دیکھتے سنتے آئے ہیں، بھائی فلاں اسکول و فلاں کالج و فلاں سرکاری ٹیچر و فلاں محکمے کے لوگوں نے آج عالم چھوڑ ہڑتال کر دی ہے، آج آفس چھوڑ ہڑتال کر دی ہے، آج سی ایم ہاؤس، آج گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے۔ مولوی
کی، نہ حالات کی شکایت کی، نہ کورونا کی شکایت کی، نہ الاؤنس کی، نہ تنخواہوں کی، نہ اضافی اخراجات کی. وہ اپنی لگن میں مگن ہے، وہ اپنی دھن کا پکا ہے، وہ اپنی دھن کا سچا ہے. اللہ کا قرآن پڑھانے سے وہ کبھی باز نہیں آیا، کبھی رکا نہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ بھی ہو جائے مولوی رکنے والا بھی نہیں. مولوی کے حوصلے میں، اس کے عزم میں، اس کے ہمت میں، اس کے استقلال میں، اس کی جرات میں کبھی کسی قسم کی کمی آنے کا شائبہ تک نہیں ہے. ہاں ایک معمولی فرق کھڑا ہے. ہر سال اس مدرسے سے حفظ العذرا مکمل کرنے والوں کی تعداد 160، 170، 140، 150 یہ تعداد ہوتی ہے. اس سال تعداد میں معمولی فرق تو آیا ہے. 100 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، لیکن اس تعداد کا بالکل یہ خاتمہ نہیں ہوا. اس کرونا کی وبائی آفت کو بطور بہانے میں استعمال نہیں کیا گیا. جتنا ہو سکا، جو ہو سکا وہ کر کے دکھایا. عزیزو یہ مدارس کا اس معاشرے پر، اس سماج پر وہ احساس ہے جو نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ٹھکرایا جا سکتا ہے، نہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. آج کے اس پروقار محفل میں حضرات علماء اکابر، حضرات اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، کچھ تشریف لا بھی چکے ہیں. آپ تمام حضرات کے بیانات سے بھی مستفید ہوں گے، ان کے نصائح بھی سنیں گے. اور آپ کے سامنے ہی اس 196 ٹوٹل 96 طلباء ہیں، ان کے قرآن پاک کا آخری درس بھی آپ کے سامنے ہوگا. اور اکابر علماء کرام کے بیانات، دعاؤں، نصائح سے یہ مجلس جلد ہی اپنے اختتام تک پہنچے گی. اس موقع پر میں اسی مدرسے کے طالب علم محمد عمار سے گزارش کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر وقت کے لیے وہ تلاوت کے لیے تشریف لائے، اور اس کے بعد ہمارے دیگر جو پروگرام کا سلسلہ مرحلہ ہے اسے ترتیب وار انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے گا. طالب علم محمد عمار.
माशाअल्लाह तालिब इल्म अहमाद तिलावत कर रहे थे। इसके बाद मैं हम जमात के लिए इसी मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद यासीन से गुजारिश करूँगा, दर्जा के तालिब इल्म है कि वो आए हाजिर नमाज पेश करें। अलबत्ता उससे पहले मेरी तमाम उन मुमताज़ तलबा से गुजारिश है जिन्होंने साल भर के मुख्तलिफ इम्तिहानात में नुमाया पोजीशनें भी हासिल की, चाहे अपनी क्लासेस में तालीमी सिलसिले में या ट्रस्ट के हवाले से और मदरसे की अमूमी खिदमत के हवाले से जिन तलबा के इनामात हैं वो तमाम तलबा सामने आकर तशरीफ ले आए। रात के बाद उन तलबा को उनके इनामात से नवाजा जाएगा। तालिब इल्म मोहम्मद यासीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस शरीफ में आता है, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दअवा व तशमीतुल आतिस। मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं, उनमें से पहला हक़ सलाम का जवाब देना। एक बार फिर मैं सलाम कहता हूँ, बुलंद आवाज से सलाम का जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दुलिल्लाह ताला से शुरू करता हूँ। किस्मत में मेरी सुभान अल्लाह, किस्मत में मेरी जैसे जीना साउंड वाले भाई थोड़ा सा साउंड कम कर, इको कम कर। और जन्नत को ठिकाना जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में तकदीर मदीना लिख रे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे साथ मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबका खालिक है अल्लाह, सबका मालिक है अल्लाह, के मुराज़िक़ है अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह,
نیل کے اندر رستہ بنا لشکر موسیٰ پار کیا اور فرعون اس میں ڈوبا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا میرے ساتھ مل کر پڑھے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور موسیٰ نے رب سے ضد کی مجھ کو اپنا چہرہ دکھا دیکھ نہ پائے گا مجھ کو غیب سے آئی پھر یہ صدا موسیٰ نے رب سے ضد کی مجھ کو اپنا چہرہ دکھا دیکھ نہ پائے گا مجھ کو غیب سے آئی پھر یہ صدا جب حق جلوہ گر ہوا ہوش و خرد موسیٰ کا گیا بول تڑپ کر یہ موسیٰ لا الہ الا اللہ 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 اور گلیوں میں چوپاؤں میں صحرا میں گلزاروں میں تو ہی نظر آتا ہے رب سورج چاند ستاروں میں گلیوں میں چوپاؤں میں صحرا میں گلزاروں میں تو ہی نظر آتا ہے رب سورج چاند ستاروں میں تیری مرضی ہو تو خدا تیرے رضا سے ہے مولا زہر بھی بن جاتا ہے دوا لا الہ الا اللہ 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 جب نعرے نمرودی میں ابراہیم کو ڈالا گیا سارے عالم نے مدنی ایمانی منظر دیکھا جب نعرے نمرودی میں ابراہیم کو ڈالا گیا سارے عالم نے مدنی ایمانی منظر دیکھا یا ایمانی منظر دیکھا کہ آتش بھی گلزار ہوئی اور نمرود کی ہار ہوئی آتش بھی گلزار ہوئی اور نمرود کی ہار ہوئی کہنے لگے خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
محمد میرے محمد قول محمد بیوٹیفل محمد کیوٹ محمد وش محمد میرے محمد تیرے محمد سب کے محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ اور چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا۔ پیکی پیکی سی لگتی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ اور ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا۔ ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا۔ دست بو جہل میں کنکری نے کیا، وصف شاہ ہدا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ اور کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا۔ کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا۔ دیکھتے دیکھتے چاند شب ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ اور قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا۔ قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا۔ دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، قربان جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، شاعر نے وہی نقشہ کھینچ کر کیا لکھا ہے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا۔ دیکھتے ہی
جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے ماشاءاللہ جامعہ کے طالب علم یاسین درجہ اولیٰ کے طالب علم آپ کے سامنے ہدیہ حمد و نعت پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد جامعہ کے سال بھر سیمائی ششمائی اور سالانہ امتحانات میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلباء کے میں نام پکار رہا ہوں۔ ان طلباء سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اسٹیج پر آ کے حضرات علماء کرام معززین سے اپنے انعامات وصول کریں۔ عبد المالک درجہ ثالثہ، عبد المتین، عبداللہ درجہ ثالثہ کی ان تینوں طلباء سے گزارش ہے کہ جلد از جلد آئیں اور حضرت شیخ الحدیث حضرت محترم صاحب سے اپنے انعامات وصول کریں۔ چارمائی امتحان میں پہلی پوزیشن درجہ ثالثہ میں حاصل کرنے والے طالب علم عبد المالک، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبد المتین اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبداللہ۔ درجہ ثانیہ کے چارمائی امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد عمر، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم خالد اقبال اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم سیف اللہ۔ درجہ اولیٰ نظامی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عمران علی، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے رحمت شاہ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد طاہر۔ میں گزارش کروں گا جامعہ کے استاد الحدیث استاد جی مولانا اعجاز صاحب سے کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے ان طلباء کو پوزیشنوں کے انعامات سے نوازیں۔ اولیٰ دہم میں دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد انس، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے دو طلباء ہیں اولیٰ دہم میں محمد زبیر اور محمد احسن۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد انس، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء محمد زبیر اور محمد احسن۔ درجہ اولیٰ نہم میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبداللہ ابو اسلام، دوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد نعیم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبد الرحمن۔ استاد جی مولانا عبد المالک صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے ان طلباء کو انعامات سے نوازیں۔ درجہ متوسطہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبد المعیز، دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم نظام الدین، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے دو طلباء ہیں نعمت اللہ اور ذیشان صابر۔ مولانا طاہر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی ان طلباء کو انعامات سے نوازیں۔ عبد المعیز، نظام الدین، نعمت اللہ، ذیشان صابر۔ درجہ اعدادیہ اول میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم اصغر خان، دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم اشرف اللہ، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد بلال۔ ان طلباء سے بھی گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنے انعامات وصول کر لیں۔ درجہ تمہیدیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عمر گل، دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد سرفراز، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ابراہیم۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ آ کر اپنے انعامات وصول کریں۔ اس کے علاوہ چند طلباء ہیں جنہوں نے تعلیمی سلسلے کے ساتھ ساتھ مدرسے کے
انتظامی امور میں شعبہ ٹرسٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا چلوں کہ یہ شعبہ ٹرسٹ طلباء کی سطح پر بنایا گیا ایک ٹرسٹ ہے جس کا کام مدرسے کے ذمے طلباء کا رہائش، قیام، علاج، معالجہ، لباس، مفت کتابیں، یہ تمام چیزیں اگرچہ مدرسے کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں، کسی طالب علم کے بیمار ہونے کی صورت میں یا کوئی ایمرجنسی کی صورت میں تمام تر سہولیات مدرسے کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں۔ البتہ وہ جو طلباء کی چھوٹی موٹی ضروریات ہوتی ہیں، کسی طالب علم کا پین گم ہو گیا، کسی کا چشمہ ٹوٹ گیا، کسی کی چپل گم ہو گئی، اس قسم کی چھوٹی جو مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے طلباء ہی کی سطح پر ایک ٹرسٹ قائم کر دیا جاتا ہے جس کا کام ایک دوسرے طلباء کی ہمدردی اور ان کی مدد کرنا بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں عملی تربیت بھی حاصل کی جائے کہ مستقبل میں چونکہ یہ طلباء لیڈر بنیں گے، قائد بنیں گے، امام بنیں گے، تو اسی تعلیمی دورانیے کے اندر ان کے اندر تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا، دینے کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیا جائے۔ اس تربیت کی خاطر بھی 4-5 قسم کے شعبے مدرسے کی سطح پر قائم کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شعبہ صحت ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم اگر بیمار ہے، علاج و معالجہ تو اگرچہ مدرسے کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن کلینک لے جانا، کلینک سے لے آنا، اٹینڈنٹ اس کے پرہیزی کھانے کا انتظام کرنا، یہ ایک پورا شعبہ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ صفائی ہے جس کا کام نہ صرف ایک تو مدرسے کے اندرونی سطح پر جو سویپر خادمین حضرات مدرسے کی صفائی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مدرسے کی زیب و زینت اور مدرسے میں کسی قسم کا کوئی کچرا نہ ہو، تو یہ ایک شعبہ صفائی ہے جو نہ صرف مدرسے کی صفائی کرتا ہے بلکہ مدرسے کے ماحول، ارد گرد کی گلیوں کی بھی آپ دیکھتے ہوں گے صبح فجر کے بعد یہ طلباء صفائی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شعبہ لقطہ ہے جس کا کام بچوں کی، بڑوں کی کوئی گری پڑی چیز، کوئی چیز گم ہو گئی اس کو اس کے مالک تک پہنچانا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک شعبہ ہے کہ طلباء اپنی سطح پر ایک دوسرے کو اچھائیوں کی ترغیب اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ اسی طرح نمازوں میں صفیں سیدھی رہنی چاہیے، صفوں میں کسی قسم کا خلل نہ ہو، احادیث میں جو اس کی سخت ترین تاکید آئی ہے تو شعبہ تسویۃ الصفوف ہے۔ اسی طریقے سے امیر شعبہ نشر و اشاعت ہے کہ مدرسے کی سطح پر دیوار میں کوئی بھی اعلان لگے گا تو وہ مدرسے کی اجازت سے، مدرسے کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بزم طلباء کو عربی، اردو، انگلش تقاریر میں بھرپور ملکہ حاصل ہو، وہ ڈیبیٹ کر سکیں، وہ اسپیچ کر سکیں، وہ مکالمہ کر سکیں، وہ بات چیت میں ان کو ملکہ حاصل ہو، قدرت بیان، ندرت اظہار پہ ملکہ حاصل ہو، اس کے لیے بزموں کی ایک پوری کمیٹی ہے، اس کے طلباء ہیں۔ اسی طریقے سے تکبیر اولیٰ اور صاحب ترتیب یہ ایک شعبہ ہے۔ میں مختصراً ان طلباء کے نام لے رہا ہوں، یہ بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب، جناب بھائی اشرف صاحب، جناب بھائی اشفاق صاحب کے ہاتھوں اپنے انعامات وصول کر رہے ہیں۔ محمد یاسین امیر شعبہ صحت، محمد اسامہ امیر شعبہ صفائی، محمد ندیم امیر شعبہ لقطہ، محمد رئیس امیر شعبہ متفرقہ، محمد وقاص شعبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، منیر احمد شعبہ تسویۃ الصفوف، اسامہ نعمت امیر شعبہ نشر و اشاعت، محمد وقاص امیر بصر۔ انہی کے ساتھ عبد المتین، عبداللہ، کلیم اللہ، مصطفی اللہ، محمد ارشد، پورے ٹرسٹ کے امیر الکل طالب علم عبد المتین۔ تکبیر اولیٰ اور صاحب ترتیب طلباء میں کا خیال کرنا طالب علم عبداللہ۔ یہ تمام طلباء جلد از جلد آئیں اور اپنے انعامات وصول کر لیں۔ جناب حاجی اشرف صاحب، بھائی اشفاق صاحب سے بھی گزارش ہے وہ بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر ان طلباء کو انعامات سے نوازیں۔
ایک طالب علم کا میں اعلان کرنے لگا ہوں. طالب علم درجہ اولا دہم کا طالب علم ہے. چونکہ مرکز کے اور شاخ کے امتحانات ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کئی دفعہ اس جامعہ کی حسن کارکردگی، معیاری کارکردگی کا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہی کلاس شاخ میں بھی ہوتی ہے، ایک ہی کلاس مرکز میں بھی ہوتی ہے. حسن کارکردگی اور بہترین کارکردگی کا اندازہ آپ اس امر سے لگائیے چونکہ ان سب درجات کی ایک ہی پوزیشنیں بنتی ہیں تو بعض اوقات شاخ کے آپ کے اس مدرسے کے طلباء نے مرکز کے بچوں کو بھی ٹاپ کیا ہوتا ہے. یہ یہاں کی ایک بہترین کارکردگی کا منگولدہ ثبوت ہے. میں ایک طالب علم اولا دہم کے طالب علم ہیں سید عبدالقوی آغا، ان سے گزارش کرتا ہوں 4 ماہی امتحان میں اس طالب علم نے مرکز جامعہ صفا اور شاخ صدیق اکبر پورے مدرسے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اس طالب علم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد آ کر اپنا انعام وصول کر لیں. سید عبدالقوی آغا، شاخ جامعہ صدیق اکبر اور مرکز جامعہ صفا میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی. اس کا نام نہیں لینا. عطا رحمان انگلش جامعہ کے تمام اساتذہ شبانہ روز محنتوں کے ذریعے ایک سے بڑھ کر ایک کسی قسم کا کوئی دقیقہ فروغ و گزاشت نہیں چھوڑتے. اپنی بھرپور دلچسپی، دلجمعی اور بھرپور شوق و ذوق کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک استاد اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو نصیب و نوازا ہے. البتہ طلباء کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ شعبہ صحت و شعبہ صفائی و امیر لختہ و نشر و اشاعت مختلف شعبہ جات کے علاوہ جہاں طلباء کی تعلیم و تربیت و ذوقتہ، ان کی نمازوں، ان کی صحت و صفائی پر زور دیا جاتا ہے، وہیں اس بات کا بھی خصوصی خیال رکھا جاتا ہے کہ طلباء کی تحریر صاف اور ستھرے انداز میں خوشخط ہونی چاہیے کہ تحریر میں کسی قسم کا کوئی بھدا پن، کوئی برائی نہ ہو اور خوشخطی کے اعلیٰ معیار پر وہ اترے. میں درخواست کروں گا مدرسے کے استاد مولانا عرفان صاحب سے جو یہاں پر شعبہ خوشخطی کے نگران ہیں اور طلباء کو خوشخطی سکھاتے ہیں، مولانا عرفان صاحب سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں. حضرت محترم صاحب اور حضرت نائب محترم صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. اسی طریقے سے عربک گرامر، صرف و نحو کے حوالے سے خصوصی محنت اور خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والے استاد مولانا عطا رحمان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی حضرت محترم و حضرت نائب محترم صاحبان سے اپنے انعامات وصول کریں. مولی عرفان دا انعام کتا دیو آئے بھی آئے کھائے ابو اور مولانا عطا رحمان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد تشریف لے آئے. صداقت ہی صداقت ہے، فصاحت جو بیان سے ہے، بیان جو بیان
کرو کوئی بیت سفر عبد المتین انہیں نام تیار ہے حسنین. گزشتہ دنوں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی آل کراچی بین المدارس اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے زیر اہتمام تقریری مقابلہ منعقد کیا گیا، اور جس کے اندر کراچی بھر کے اسکولز کالجز یونیورسٹیز اور مدارس نے شرکت کی. اس پورے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم وہ اسی مدرسے کے طالب علم ہیں. میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں طالب علم محمد حسنین سے کہ وہ آ کر اپنا انعام وصول کریں. طالب علم محمد حسنین جلد از جلد آ جائیں. دوسرا دفعہ اعلان کتنے میں کھڑے تھے انعام لیتے ہیں. اس طالب علم نے پورے کراچی میں اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے مقابلہ تقریر میں تیسری پوزیشن کراچی کی سطح پر حاصل کی ہے. یہ طالب علم بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. بس کرو بس بعد عرفان کو دیتے تھے تو اعلان دیں گے تو آج کی اس محفل کے روئے رواں جن کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، شعبہ حفظ و ناظرہ کے 100 کے قریب طلباء اور ان کے اساتذہ سے گزارش ہے کہ ان طلباء کو اپنی جگہوں پر فی الفور لے آیا جائے. شعبہ حفظ و ناظرہ کے 100 کے قریب 96 طلباء ان کے جو نگران استاذ ہیں ان سے گزارش ہے کہ فوری طور پر ان طلباء کو ان کی جگہوں پر لا کر بٹھایا جائے تاکہ پروگرام کی مقصودی کارروائی کی طرف جلد از جلد بڑھا جا سکے. صبح رحمت
ही अमानत है। जो बलागत है, बलागत जो बलागत है, बलागत की अलामत है, बलागत ही बलागत है। कलामुल्लाह हमारा दिल, हमारी जान है गालिब, नबी की शान है मल्ला, हमारी शान है गालिब। हजारों बेईमानों पर बुलंद ईमान है गालिब, हमारा फिक्र देयोबंद सदाकत ही सदाकत है। फसाहत जो बयां से है, बयावत जो बयां से है, फसाहत की अलामत है, बलागत ही बलागत है। जामिया सिद्दीक़ अकबर, जामिया सिद्दीक़ अकबर, जामिया सिद्दीक़ अकबर। जामिया सिद्दीक़ अकबर, जामिया सिद्दीक़ अकबर। फसाहत की अलामत है, बलागत ही बलागत है, फसाहत की अलामत है, बलागत ही